ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ذات، سارے جہانوں کو پالنے والا، هو الحی لا الہ الا وہ زندہ ہے موت سے پاک، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، بندگی کو خالص اسی کے لیے کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ سارے جانوں کو پالنے والا۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، یہ تبلیغ ہے، یہ کام ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اللہ کی پہچان کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، بے شک اللہ بہت احسانات کرتا ہے، لیکن یہ بندے بڑے عجیب ہیں، شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ آگے اللہ کا شکوہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، چاہے وزیر صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے ایس پی صاحب ہوں، چاہے سردار صاحب ہوں، روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، بار بار پیتے ہیں، صبح شام پیتے ہیں، رات کو اٹھ کے پیتے ہیں، پانی پانی پیاس۔ تو پانی کون پلاتا ہے؟ یہ پانی آسمان سے کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر پانی کو لہراتے میں زمین کے نیچے گہرا کر دوں، بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ نے دھمکی دی ہے، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ آگے اللہ کا شکوہ ہے، فلولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، سارا دن جی صاحب جی سر، 50,000 تنخواہ لیتے ہیں، جی صاحب جی سر، جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کام میں غفلت کرے، کہتے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی 20 کروڑ میں نہ ملے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، اتنا بڑا ہمارے نظام چلایا، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اٹھو، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، گھر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، چلو مسجد۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو، اس کی چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو، ٹس سے مس نہ ہو، جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز کو دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، اور جناب فنکشن سے اٹھائے گی، اور نماز کی طرف لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سننے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ تبلیغ میں محنت ہے دلوں کو زندہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے، کسی مال والے کو مال فائدہ نہ دے گا، کسی کی سرداری کام نہ آئے گی، کسی کی وزارت کام نہ آئے گی، کسی کا عہدہ کوئی کام نہ آئے گا، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دلوں کو سنوارو کس سے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی۔ جب دل زندہ ہوگا، اذان پہ دکان چھوڑے گا مسجد، دفتر چھوڑے گا مسجد،
یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے لوگ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی مانیں، نماز کی فضا بنے۔ اللہ نے مال دیا زکات دو، حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ جس پر حج فرض ہے اور حج نہ کیا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ جب اللہ کی عظمت ہوگی اور رمضان آ رہا ہے اسے خوشی ہوگی، واہ واہ رمضان آ رہا ہے، بھائی روزے رکھیں گے، وہ تراویح پڑھیں گے، رب کو راضی کریں گے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یہ کیفیت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب پیسہ آ جائے گا گاڑی خریدنا آسان، مکان بنانا آسان، کپڑے خریدنے پیسے آ گئے۔ جب ایمان بن جائے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی، جب آخرت کی فکر دل میں آ جائے گی، اب نماز کا شوق، رمضان میں روزے کا شوق، مال ہے تو زکات اور حج، پھر شوق پیدا ہوگا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے نبی کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اب دین سیکھنے کا شوق آئے گا، میں مسلمان ہوں، اسلام کیا چاہتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ وہ فیشن کو نہیں دیکھے گا، وہ رواج کو نہیں دیکھے گا، وہ ماحول کو نہیں دیکھے گا، وہ برادری کو نہیں دیکھے گا، وہ تو سنت کو دیکھے گا۔ وہ کیا دیکھے گا بھائی؟ سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ شوق پیدا ہوگا اعمال کا، نماز کا، قرآن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ کیا پڑھا کرو؟ کیا پڑھا کرو بھائی؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کے نبی ہمارے قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے کیا کرے گا؟ گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی۔ ابا قرآن پڑھ رہے، اماں قرآن پڑھ رہی، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی، بہو قرآن پڑھ رہی، بچے قرآن پڑھ رہے، کیا اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کہ حضور 1000 آیات پڑھنا تو مشکل کام ہے روزانہ۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارا مزدور پڑھ سکتا ہے، جھونپڑے والا پڑھ سکتا ہے، بکریاں چرانے والا پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے مرنے کے بعد؟ قبر۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب دکان پہ جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، مسلط گھر میں روٹی پکا رہی اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 100 مرتبہ فرمایا جو پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اگر کہیں سے کہیں پوچھا جائے نا بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کون کون چاہتا ہے تو لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا، یہ کثرت میں اب یہ فضا بن جائے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات
جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. کس سے؟ غم سے نجات. کثرت سے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صرف یہ کوئی برکت کی، صرف لوگ سمجھتے ہیں دین جو ہے نا صرف ایسے برکت کی چیز ہے. باقی مسئلے جو حل ہوں گے پیسے سے ہوں گے، عقل سے ہوں گے، ہوشیاری سے ہوں گے، تیزی سے آنے سے ہوں گے. اور بھائی دین میں سارے مسئلوں کا حل ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. گھر کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، قبر کے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، حکمرانوں کے مسائل کا حل، مالداروں کے مسائل کا حل، اور جناب غریبوں کے مسائل کا حل، مزدوروں کے مسائل کا حل، تاجروں کے مسائل کا حل. سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، دین میں ہے، دین میں ہے. ساری وحی کا خلاصہ قرآن کا، زبور، تورات، انجیل کا، سارے صحیفوں کا خلاصہ ایک آیت. سارے مسئلوں کا حل ایک آیت. مالداروں کے مسائل کا حل ایک آیت، حکمرانوں کے مسائل کا حل ایک آیت، مزدوروں کے مسائل کا حل ایک آیت. ایک آیت سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے، اور ایاک نستعین، تجھ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے. یہ ساری وحی کا خلاصہ ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ سے نہ مانگنا، یہ ساری پریشانیوں کی وجہ ہے. ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے، تشخیص پہلے کرتا ہے. بیماری ہے کیا؟ بغیر تشخیص کے علاج کیا بیماری اور خراب ہوگی. یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ گھر گھر مسائلستان کیوں ہے؟ یہ عوام، یہ مالدار، یہ مزدور، یہ کیوں پریشانیاں ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی قرآن میں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں، تری میں، وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اعمال کو چھوڑا جائے گا پھر پریشانیاں آئیں گی. ہوائیں اللہ چلائے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکے کوئی چلا نہیں سکتا. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. صاف صاف بات ہے قرآن میں، صاف صاف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی اختیار کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے کام آسان کر دے گا، آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا. تو بھائی یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ہماری زندگی کا بندہ چھپا ہوا ہے، آخرت کا بندہ چھپا ہوا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں، محبتیں چھپی ہوئی ہیں، آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، عافیتیں، سہولتیں سب چھپی ہوئی ہیں ان اعمال میں. نماز پڑھو، قرآن پر، ذکر پر، اللہ سے مانگنے پر. ہاں ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج؟ زیادہ محتاج کہ بہت زیادہ محتاج؟ بہت زیادہ محتاج کہ حد سے زیادہ محتاج. تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے. ہاں یہ ہمیں تبلیغ میں اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو بھائی. اپنے اعمال اچھے کرنے، اپنے اخلاق اچھے بنانے. تو کہتے تنخواہ اچھی ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے نا. گھر بڑا ہوگا، کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، فرنیچر. بھائی اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی. کیا اچھے ہوں گے؟ ہاں
بعد نفرتیں کیا ہوں گی؟ پھر جھگڑے، نفرتیں، فساد برپا ہوگا جب اخلاق بگڑیں گے۔ اخلاق اچھے بنانے یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے کہ جس کی اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ اخلاق سکھائے۔ واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو۔ اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو تمہیں کچھ نہیں دیتا اس پر عطا کے دروازے کھولو۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کیسی گھروں میں محبتیں ہوں، خاندانوں میں محبتیں ہوں، مالداروں غریبوں میں محبتیں ہوں، عوام حکمران میں محبتیں ہوں، اگر اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے۔ ہمارا دین کا سکھاتا ہے معاف کر دو۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا غلام بہت غلطیاں کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے کوئی طلب ہے بات سننے کی، جواب سننے کی۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ یہ اخلاق سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اخلاق سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ دین کا، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے محبتیں آتی ہیں، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا؟ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور میں نے دیکھا، یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کرتے، میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق سیکھا۔ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ دشمنیاں کیسے ختم ہوں گی؟ محبتیں کیسے قائم ہوں گی؟ دین سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا کس آدمی کو؟ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، آپ کا حق ہے، آپ سچے ہو، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا میں نے دینا نہیں۔ آپ سچے ہو، وہ جھوٹا ہے، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا قائم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، جھگڑا نہ کرنا، میں تمہیں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا۔ دوسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں
اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ معاشرہ جنت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے، یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایک بدبو انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہاں یہ دنیا جنت بنے گی، یہ ماحول خوبصورت بنے گا، یہ محبتیں آپس میں قائم ہوں گی۔ کب؟ مال سے، چیزوں سے نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے اعمال اچھے بنانے، اپنے اخلاق اچھے بنانے، ہاں اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ ہے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، 6 کام تم کر لو، فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرنا، ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت اللہ کے نبی فرما رہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہے محنت، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرو۔ لوگوں کی نہ واہ واہ سے کچھ ہوتا ہے نہ لان تان سے کچھ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، بڑا بننے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنے کے لیے، میں لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے، سخی ہے، کروڑ روپے خرچ کیے اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ ہاں جان دے دی، اللہ کے راستے میں جان دے دی کس لیے؟ کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، بڑا زوردار قرآن پڑھتا ہے، کس لیے لوگ کہیں بڑا زبردست قاری ہے۔ تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہو رہی ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی۔ اب یہ دین کی محنت کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ اب یہ کس کے ذمہ؟ کس کے ذمہ بھائی؟
یہ اجتماع اس لیے، یہ بیان، یہ یہاں پر لانا، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ کیا ہے؟ اور بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. چیز جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرنا جہالت. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، چھت پہ نا کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے. ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہتا میرا اونٹ گم ہو گیا. اور کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بولو بھائی. لوگ کہیں گے پاگل ہے، اونٹ چھت پہ ہے. آج لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں، مال میں، چیزوں میں، عہدوں میں، حکومتوں میں. دھوکے، جھوٹے. ہاں، ریت پہ کوئی دیوار کھڑی کرے اور جب دیوار دھرم سے گرے تو کہے جی مستری ٹھیک نہیں تھا. ریت پہ دیوار کھڑی کرے اور دیوار گر جائے اور پھر کیا کہے؟ سیمنٹ ٹھیک نہیں تھا. یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا. ارے جب تک اللہ ساتھ نہیں ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہے، جب تک دین زندگیوں میں نہیں ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. نہ غریبوں کے مسئلے حل، نہ مالداروں کے مسئلے حل، نہ عوام کے مسئلے حل، نہ حکمرانوں کے مسئلے حل. کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہو، پانی پہ کیا کر رہا ہے؟ کھینچتے رہو، پیچھے ختم. ہاں، آگ بجھانے کے لیے پیٹرول چھڑک رہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی. یہ عقل سے، ذہانت، چالاکی، ہوشیاریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. اللہ کو ساتھ لینا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں مسئلہ پھنس گیا، فلاں ایم پی اے صاحب کو بیچ میں ڈالو. کہتے ہیں نا فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو. کہتے ہیں نا فلاں سردار صاحب کو بیچ میں ڈالو. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو. کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل، مسئلے حل. فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کاروبار پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں میٹنگ کر رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کو کہ اللہ ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آئے گی. ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا ہے، اللہ ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے. سارے خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتا ہے. اللہ چاہے ٹوٹی چارپائی پہ مزے کی نیند سلا دے، اللہ چاہے 10 لاکھ کے بیڈ پہ ساری رات کروٹیں بدلوائے. جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہوں گے، کوئی مال کے لیے پریشان ہوگا، کوئی مال سے ہی پریشان ہوگا، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے ہی پریشان ہوگا، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا، کوئی داماد کے لیے، بہو کے لیے پریشان ہوگا، کوئی داماد اور بہو سے پریشان ہوگا. ہاں، بات سمجھ نہیں ہے. یہ ایسی کوئی میلہ تھوڑا ہے کہ میلہ جی اجتماع چلو جی. پر ایک بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھائی مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بنانے ہوں گے، پھر اللہ ساتھ ہوگا، پھر مسئلے اللہ حل کرے گا، خوشیاں اللہ دے گا، کام اللہ بنائے گا، پریشانیوں سے اللہ نکالے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ روز ارادے توڑتا ہے، غریب سے غریب کے، مالدار سے مالدار کے، بڑے سے بڑے سردار کے، بڑے سے بڑے وزیر کے، بڑے سے بڑے افسر کے. اللہ روزانہ ارادے توڑتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا.
ہاں، بچوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے اپنے بچے بیمار ہیں، اللہ سمجھانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پتہ کس کے؟ پٹھوں کے ڈاکٹر، پٹھوں کا ڈاکٹر، بڑا مشہور، بڑا نام، بڑی شہرت، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں، پٹھوں کا ڈاکٹر۔ جب وہ اسپتال پہنچتے ہیں نا تو 2 سیکورٹی والے، 2 گارڈ دائیں بائیں اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو کمرے تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسپتال میں رش ہے، کوئی دھکا نہ لگ جائے، ڈاکٹر صاحب گر نہ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے بٹھے بڑے کمزور ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے بھائی؟ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ۔ واہ واہ، اللہ کام بنائے گا، اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، 1 حکومت نہیں 10 حکومتیں بدل لو، 1 ڈگری نہیں 20 ڈگریاں لے لو، 1 فیکٹری نہیں 50 فیکٹریاں لگا لو، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو مسئلے حل، پریشانیاں ختم نہیں ہونے۔ ایک تھا بوجھ بجکڑ، کیا تھا؟ بوجھ بجکڑ، پتا کسے کہتے تھے؟ وہ ان کا جو سب سے زیادہ سمجھدار بنتا تھا نا، اس کو کہتے تھے بوجھ بجکڑ۔ ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، شوق میں اوپر چڑھ گیا، اوپر پہنچ گیا، شوق میں چڑھتا رہا، اوپر پہنچ کے جب اس نے نیچے دیکھا نا، یہ تو میں بہت اوپر آ گیا۔ اب وہ نیچے اترنا چاہ رہا ہے، نیچے اترا نہیں جا رہا اسے۔ اب چیخیں ماری اس نے کیا ماری؟ چیخیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے اترنا ہے، میرے سے اترا نہیں جا رہا ہے۔ اب سب نے اپنی عقل لڑائی، کیسے اتارے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا جی بوجھ بجکڑ کو بلاؤ۔ اب ان کو بلایا گیا، وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے، انہوں نے رائے دی، کیا؟ انہوں نے کہا رسی پھینکو اوپر زور سے۔ رسی پھینک دی، اس سے کہا پکڑ لو، پکڑ لی۔ اس سے کہا اپنے آپ کو باندھ لو، اس نے باندھ لی۔ انہوں نے کہا زور سے کھینچو، وہ زور سے کھینچو تو نیچے آ کے گرا اور مر گیا۔ انہوں نے کہا جی بوجھ بجکڑ صاحب، آپ نے یہ کیسی رائے دی کہ بندہ ہی مر گیا؟ انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا، اس کا ٹائم ہی پورا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کئی دفعہ کیا کہ بندہ کنویں میں گر گیا، ہم نے رسی پھینکی، اس نے اپنے آپ کو باندھا، ہم نے زور سے کھینچا، بندہ باہر نکل آیا، اس کا تو ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ یوں کر لو تو یوں ہوگا، یوں کر لو تو یوں ہوگا، سب بوجھ بجکڑ۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہے کوئی مسئلے حل، جب تک اعمال زندگی میں نہیں آئیں گے مسئلے حل، جب تک نماز زندہ نہیں ہوگی مسئلے حل، جب تک سب توبہ نہیں کریں گے مسئلے حل نہیں ہونے۔ تبلیغ کے سب سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی تھکی توبہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ بھلا کو پہنچو۔ توبہ کا معنی لوٹاؤ۔ سردار صاحب، وزیر صاحب، مالدار صاحب، مزدور صاحب، لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، حیا کی طرف، اخلاق کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اللہ ہمارے میرے بندوں کو بتا دیں میں بہت معاف کرنے والا، بہت غفور الرحیم، اور یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروانا، یہ گاؤں گاؤں پھرنا، یہ جماعتیں پھر رہی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر دکان، ہر غریب، ہر مزدور، جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے اور پیار سے یہ بات سمجھانا، بھائی توبہ کرو، بھائی اللہ کو راضی کرو۔ ہاں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی نہیں، صبر،
نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو بے وقوف ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کا جواب یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔